مومنین، یہ سورہ حج کی پہلی آیت پڑھی ہے، اور اس سے پہلے کہ تفسیر شروع کروں کچھ سورہ حج کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ حج کو پڑھے گا تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کہ اس نے جب سے دنیا شروع ہوئی تو قیامت تک جتنے لوگوں نے حج اور عمرے کی ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اتنا عظیم سورہ ہے، یہ اتنا عظیم سورہ ہے۔ اور یہ حج، سورہ حج نازل ہوا مدینہ میں جنگ بدر کے پہلے۔ تو جو پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے، اس کا ترجمہ اس طریق سے، یہ لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو سرکار سفر میں تھے، تو سرکار نے جو اصحاب ان کے ساتھ ان سے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر کہا کہ تم کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ تو اصحاب نے کہا کہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو کہا گیا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جہنم کا ایندھن پیش کرو۔ تو آدم کہیں گے کہ اللہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ تو کہا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو اصحاب رونے لگے تو سرکار نے کہا اسی لیے انبیاء آئے کہ لوگوں کو ہدایت کریں حق کی، اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری اس میں فلاح ہے۔ پھر سرکار نے کہا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میری امت میں سے جو جنت میں جائیں گے اس کے 1/4 میری امت میں سے ہوں گے؟ تو اصحاب خوش ہو کے اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ کیا کافی نہیں کہ 1/3 جائیں گے؟ تو اللہ اکبر کے پھر نعرہ لگایا صاحب نے۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا کافی نہیں کہ میری امت کے جتنے جنتی ہوں اس میں سے آدھے لوگ میری امت کے ہوں گے؟ تو سب صاحب نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ تو ہم کو امید رکھنا چاہیے، امید پہ قائم رہنا چاہیے کہ ہاں 1000 میں سے 1 جنت میں جائے گا، لیکن ہم کو اللہ سے امید ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج پیدا نہیں کرا ہے، سختی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بس شیطان نے جو کہا اور ہم نے سن لیا تو پھر مسئلہ ہے۔ اگر قرآن پڑھاتے اور قرآن کو اللہ کا سنتے تو شیطان کا سننا چھوڑ دیتے ہم، لیکن اگر ہم اللہ کا سننا بند کر دیں گے تو پھر شیطان کا بولنا تو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، وہ تو رکتا نہیں ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے واقعے کو دکھا رہا کس طرح سے ہوگا۔ جس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں پاؤ گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، البتہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ حالت ہوگی کہ جو عورت دودھ پلاتی ہوگی اس وقت وہ اپنا دودھ پلانا چھوڑ دے گی خوف کے مارے، کیونکہ جو زلزلہ ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا۔ کیونکہ زلزلہ ابھی جو آتا ہے نا وہ 2 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، 5 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، وہ زلزلہ لمبا ہوگا۔ تو یہ خوف طاری ہوگا اس زلزلے سے کہ دودھ پلانے والی دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، اور حاملوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ باغ ایسے لگیں گے خوف میں، کنفیوژن میں اتنے ہوں گے کہ لگے گا کہ وہ انٹاکسیکیٹ ہیں نشے کی حالت میں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے کیونکہ خوف سے کنفیوز ہو جائیں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح کا سخت عذاب ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یجادل فی اللہ بغیر علم واتبع کل شیطان مرید۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سر کا شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں 999 لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وی بلیو ان گاڈ، لیکن گمراہ۔ آپ دنیا میں پوچھیں کہ وی بلیو گاڈ، یس یس یس، لیکن گمراہ۔ اور کیا ہے کہ
جو اپنے جھوٹے عقیدوں کو لے کے چلتے ہیں. علم تو ہوتا نہیں, کتاب پڑھی نہیں ہوتی ہے, ہادی ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے, بس اپنے حساب سے وہ اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں اپنے حساب سے. اس طرح کے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, مسجد میں مل جائیں گے, ہر جگہ مل جائیں گے, باہر بھی مل جائیں گے, ہر طرف ایسے لوگ ہیں. کبھی ایک دن قرآن کھل کے نہیں پڑھا ہوا, لیکن پورے عقیدے ان کے اپنے بالکل بنے ہوئے پکے ہے نا. من الناس من, اچھا تو وہ پھر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو شیطان ڈھونڈتا رہتا ہے, شیطان, اب وہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, شیطان کو ڈھونڈتا رہتا ہے کیونکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے, اور کیونکہ بغیر علم کے تو انہوں نے علم چھوڑ دیا, اب شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے. اب اللہ نے تو ان سے بات کرنا بند کر دی. قرآن سے اللہ بات کرتا ہے, اہل بیت کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے. اگر آپ قرآن اور اہل بیت چھوڑ دو گے تو پھر آپ کو شیطان پکڑے گا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ہر شیطان کی پیروی کرتے ہیں. پھر شیطان کو بہکاتا ہی چلا جاتا ہے, اور وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آتے. تو اللہ نے کیا کہا ہے شیطان کے بارے میں, اب اللہ نے سخت لفظ استعمال کیے ہیں, کتب علیہم انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدہ الی عذاب السعیر. اس کے بارے میں لکھ دیا گیا, اللہ نے کہا میں نے لکھ دیا شیطان کے بارے میں, اس ریٹرن, کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا. جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا. یہ جو شیطان جو ہوتے ہیں نا, یہ شیطان انسان میں اسی بھی ہوتے ہیں اور جنات میں اسی بھی ہوتے ہیں, دونوں سے ہوشیار ہے نا. اسی لیے اللہ کو سورہ ناس اتنی پسند ہے. شیطان انسان, شیطان جن سے اللہ بچائے, دونوں سے بچائے, کیونکہ پھر وہ جو اس کو دوست رکھے گا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ, تو اس کو کیا پہلے گمراہ کرتا ہے اس کو, پھر اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ کا رستہ دکھاتا ہے, وہاں لے کے جاتا ہے. 999 سب یاد رکھیں نمبر. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الى عرض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض حامدة فاذا انزلنا علیہ ماء اہتزت وربت وانبت من کل زوج بہیج. یہ لمبی آیت ہے, اس کو تھوڑے ٹکڑوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ اپن. اے لوگوں, اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگ شک کرتے ہیں قیامت میں کیسے زندہ ہوں گے, تو اللہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہوتا ہے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے آگے, تو یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, سبسٹنس سے, اس کے بعد نطفے سے, پہلے تو ہم سبسٹنس مٹی ہوتے ہیں, پھر ہم نطفہ بنتے ہیں, پھر خون کے قطرے سے, پھر وہ جو بچہ ہوتا ہے جو اگر مائکروسکوپ میں دیکھو تو بلڈ کلاٹ دکھتا ہے, خون کے قطرے سے, پھر گوشت کے لوتھڑے سے, پھر الگ الگ ایمبریونک اسٹیج کے ڈیولپمنٹ اللہ بتا رہا ہے. پہلے تو نطفہ, زائگوٹ, پھر اس کے بعد بلڈ کلاٹ, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا جو تخلیق شدہ بھی ہوتا ہے اور بغیر تخلیق کے بھی. اب اس کا کیا مطلب, میں رک جاتا ہوں, تخلیق شدہ بھی ہوتا ہے اور بغیر تخلیق کے. ایک تو ایمبریو ہوتا ہے جو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو جو ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ بچہ بن کر باہر آتا ہے, جو ڈیولپ نہیں ہوتا وہ مسکریج ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو معصومین کا قول یہ ہے کہ جو وہی نطفے بچے بن کر باہر نکلتے ہیں جنہوں نے عالم ذر میں گواہیاں دی ہیں, وہ جو کہ عالم ذر سے روحیں چلے آ رہی ہیں اور جو ان نطفوں میں داخل ہوئی ہیں, وہی نطفے بچے بن کر باہر نکلتے ہیں, باقی نطفے خارج ہو جاتے ہیں. اب میں یہاں رکتا ہوں, پھر انشاءاللہ آگے آیت پڑھیں گے کیونکہ اس میں کچھ احادیث ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو
تو نطفہ بنتا ہے، وہ 40 دن بعد خون کا قطرہ بنتا ہے، علق، اور 40 دن ہو جاتے ہیں تو مقدہ بنتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا. پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور اس میں روح پھونکتے ہیں. پھر اس کے لیے 4 چیز لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کے عمل، اور اس کے لیے کہ وہ نیکوکار ہوگا کہ بدکار ہوگا. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ اس کا رزق، اس کی موت، اور یہ لکھے کہ وہ نیکوکار ہے کہ بدکار ہے. پھر میں ترجمہ آگے چلتا ہے انشاءاللہ. جو تخلیق شدہ ہوتا ہے اور بغیر تخلیق کے بھی، یہاں تک پڑھا تھا نا اپنوں نے، تاکہ تم پر اس حقیقت کو واضح کر دیں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں کہ خاص وقت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی مکمل جوانی تک پہنچو، اور تم میں سے کچھ کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کسی کو بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. بدترین عمر کیا ہے؟ بڑھاپے کو بدترین عمر کہا گیا ہے. معصوم سے پوچھا کہ وہ کون سی عمر ہے؟ کہا معصوم نے کہا 100 سال. کیا ہوتا ہے بدترین عمر کی؟ ہوتی ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے علم، وہ ہم سے چلے جاتا ہے. زندگی بھر محنت کرتے ہیں، کچھ سیکھیں، وہ بھول جاتا ہے انسان. اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی؟ بوڑھے میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. حالانکہ لیکن بچے کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے جوان پیرنٹس ہوتے ہیں اور امید رہتی ہے کہ وہ ایک دن بڑا ہوگا، اور جو بوڑھا انسان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اس کا تو ڈاؤن فال ہی ہوتا ہے. تو اس پہ جتنا رحم کیا جائے کم ہے. اور پھر بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کہ بوڑھا ہے تو اس کو تھوڑا بیہیو کرنا چاہیے، بڑھتا ہے اس کا اچھا ہو. لوگوں میں یہ بھی رہتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے، اس کو چاہیے کوئی ڈھنگ سے رہے، لیکن وہ لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کے دماغ میں سے کوئی برین سیل نہیں بچے. لیکن جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، یا کتابیں پڑھتے ہیں، یا جو کہ برین کی ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا حافظہ بنا رہتا ہے. اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہے، تاکہ ہمارا حافظہ بنا رہے. تاکہ دیکھا نا آپ نے آیت اللہ جو ہوتے ہیں 90+، وہ پھر بھی ان کا دماغ بالکل صحیح چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اس دنیا میں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ. ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارا شوق رہے کہ ہمیشہ ہم قرآن حفظ کرتے رہیں، حدیث حفظ کرتے رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں. انشاءاللہ حافظ نہیں جائے گا. اللہ پہ توکل رکھے. پھر میں آگے ترجمہ جاری رکھتا ہوں. تم میں سے کچھ کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کسی کو بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ جاننے کے قابل نہ رہے جائے اور تم بالکل بھول جاؤ. یہ ایک طرح سے جو آج کل ہوتا ہے نا ڈیمینشیا کی مثال ہے. ڈیمینشیا کس کو کہتے ہیں؟ جو بوڑھے بالکل بھولنے لگتے. اور تم زمین کو خشک پاتے ہو، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلانے لگتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے اور ہر قسم کے خوش نمایاں نباتات اگاتی ہے. پھر اللہ نے کہا زمین کا کہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت دن کے زندہ ہوں گے، تو اللہ نے ساری مثالیں دی. آخری میں خشک زمین کی مثال دی کہ جب پانی برستا ہے تو وہ سوکھی زمین کس طرح لہلانے لگتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہے؟ زوجین بہیج لفظ آیا ہے. زوجین بہیج مطلب کہ درختوں کے جوڑے پیئرس. مطلب یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ کس طرح سے پالینیشن ہوتا ہے، میل پلانٹ فیمیل پلانٹ. اس زمانے میں تو بات واضح نہیں ہوئی تھی، آج واضح ہوئی پالینیشن، اب سمجھ میں آیا. تو قرآن کی گہرائیاں مولا متقی نے فرمایا نا کہ ہر دور میں تفسیر قرآن بدلے گی، کیونکہ علم زیادہ آ جائے گا. تب تفسیر بدل رہی ہے کہ یہ پالینیشن کا معاملہ ہے جو اللہ نے اس وقت بتا دیا، تاکہ ہم اس بات کو باور کریں کہ قیامت دن ہم کیسے اٹھیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت مٹی سے انسان کو چلا کے بنا دیتا ہے، جس طرح سے خود زمین کو لہلانے لگتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ
بتانا چاہتا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. پھر اللہ فرماتا ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو حیات بخشتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ حق ہے, اس کی حق کی وجہ سے اس کائنات میں حق ظاہر ہوا. یہ مٹیریلسٹک ورلڈ کو کس نے بنایا؟ حق نے بنایا, پٹروت نے. جس طرح سے حق نے ہم کو پیدا کرا, اس حق نے اللہ نے ہم کو بڑا کرا, بچے سے باہر نکالا اور رزق پیدا کرا زمین سے. وہ حق خدا ہے, اس کا سسٹم چل رہا ہے پوری کائنات. یہ جو سسٹم ہے ہمارا سسٹم ہے, پلانٹ سسٹم ہے, یہ سسٹم پورے یونیورس کے سسٹم سے کنیکٹڈ ہے اور یہ سب سروائیو کر رہا ہے ٹروتھ آف اللہ کے. اللہ جو حق ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے. جو اس طرح سے جو مٹی سے بنا کے چلتا پھرتا انسان بنا سکتا ہے, جو کہ مردہ زمین سے لہلاتے ہوئے رزق نکالتا ہے, مطلب پودے نکالتا ہے اور زمین شاداب ہو جاتی ہے, پھر اس پہ سے رزق نکلتا ہے. وہی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے قادر ہوں ہر چیز پہ. قادر مطلب جس نے جو کچھ نہیں تھا تو کائنات بنا دی, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اشارہ یہ کر رہا ہے کہ تم قادر اس پہ ہو کہ تم کو دوبارہ میں زندہ کر کے تم کو میں قیامت کے دن کھڑا کر دوں گا تاکہ تم اپنی آگے کی حیات دیکھ لو. جنت و جہنم کا سفر یہاں سے بیٹھ کے دیکھ لو کہ دیکھو میں ایسا کرتا ہوں تو وہ بھی ہونے والا ہے. میں نے تمہیں یہاں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا, میں نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تمہیں عمل میں تمہیں کون بہتر ہے. سورہ ملک پہ تاکہ میں آزماؤں تمہیں عمل میں کون بہتر ہے. اس کھیل کود کے لیے تم کو نہیں بنایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور قیامت آ کر رہے گی, اس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ کہ اللہ باشندگان قبر کو دوبارہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قیامت آ کر رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں شک نہ کر لینا. جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا, دوبارہ اٹھائے گا. شک نہیں ہونا چاہیے ہم کو. اس لیے قرآن لگاتار پڑھتے رہیں کہ اللہ حق دکھنے لگے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو حق دیکھے گا کہ یہ دیکھیں آپ, یہ اس طرح سے پالینیشن ہوتا, یہ اس طرح سے زائگوٹ بنتا, یہ اس طرح سے ابارشن ہو جاتے ہیں, مطلب مسکیریج ہو جاتے ہیں, اس طرح سے بچہ پورا بن کے نکلتا ہے, کوئی جوانی میں مر جاتا ہے, کوئی بڑھاپے میں خراب ہونے تک پہنچ جاتا ہے. یہ حق تو ہے نا. اب اس کے بعد کا شک بچا ہے؟ ہم روز یہ تماشے ہوتے دیکھتے نا زندگی میں, اس کے بعد کا شک بچا ہے؟ شیطان جو ہے نا کھلا دشمن, وہ وسوسے پیدا کرتا ہے, الٹے سیدھے سوال پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الٹے سیدھے سوالوں سے منع کرا ہے. جو علم دیا اس کو سیکھ لیں وہ بڑی بات ہے. یہ قرآن جو دیا اس میں پڑھنے اور سمجھنے کی بڑی بات ہے. جو لوگ جن لوگوں کے دل میں فتنہ ہوتا ہے الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں. ارے بھائی تم نے کچھ پڑھا تو نہیں, وہ الٹے سیدھے سوال پڑھنے بیٹھتے. تمہاری ذمہ داری تھی تم خود بھی قرآن پڑھو, محکم آیتیں پڑھو, اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور انسانوں میں وہ بھی ہیں جو بغیر علم, ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ثَانِيَ فِيهِ لِيُضِلُّهُ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کے راستے سے بھٹکا دیں. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ تمہارے ہاتھوں نے خود وہاں تک بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں اٹھاتا. یہ 3 آیتیں ایک ساتھ پڑھی میں نے. تو یہ جو آیت ہے میزان کے حساب سے یہ لیڈرز کے لیے آیت ہے. جو گمراہ لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آیت ہے. گمراہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ من الناس ہے, اور لوگوں میں سے جو جھگڑتا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے. اس کے پاس علم نہیں ہوتا, نہ اس کے پاس ہدایت ہوتی ہے اور نہ کتاب ہوتی اس کے پاس. اور وہ جب یہ چیزیں ان کے پاس, جب وہ جھگڑتا بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, بغیر کتاب کے, تاکہ تکبر کرے, خود حق سے پہلو تہی کرے اور خدا کے راستے سے بھٹکا ہے. خود تو جاہل ہے, دوسروں کو بھی لے کے جاتا ہے.
اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب، جلانے والے عذاب کی سزا پہنچائیں گے۔ اور یہ کیا اللہ نے کہا کہ جب میں دوزخ میں ڈالوں گا تو کوئی ظلم نہیں ہوگا ان پہ، یہ تمہارے ہاتھوں نے خود وہاں تک بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں اٹھاتا ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے حرکت کری ہے۔ کیا حرکت کری ہے؟ علم حاصل نہیں کرا، ہدایت حاصل نہیں کری، کتاب حاصل نہیں کری۔ اب تینوں چیزیں نہیں تو اب کیا، پورے جاہل شیطان کی گرفت کا انسان ہو جاتا ہے، وہ خود شیطان ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، لوگوں کو لے کے جاتا ہے۔ زیادہ تر جو گروہ ہیں گمراہوں کے، اس دنیا میں زیادہ تر گروہ جو گمراہوں کے گروہ ہیں، حق گروہ اہل بیت کا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، باقی جو جس نے اہل بیت کی رسی چھوڑی، قرآن کی رسی چھوڑی، وہ گمراہوں کا گروہ ہے۔ تو اس میں اس کی تھوڑی گہرائی میں بیان کر دوں کہ وہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم۔ علم کیا ہے اس میں؟ کہ منطق ہونا چاہیے، لاجک ہونا چاہیے انسان میں، بغیر منطق و لاجک کے آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سے لوگ بغیر لاجک کی بات کرتے ہیں، جذبات پہ بات کر لیتے ہیں، بغیر سوچ کی بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی لاجک صحیح نہیں ہے۔ بغیر علم اور بغیر ہدایت کی کرتے ہیں۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ہدایت اللہ کے پاس سے آتی ہے، اور ہدایت آتی ہے اللہ کے ولیوں کی طرف سے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہادی نہیں ہے، اگر آپ نے ہادی نہیں پہچانا، جو اللہ نے جو بھیجے ہادی، پیغمبران جو بھیجے، اس کے بعد اہل البیت کو ہادی بنا کے بھیجا، اگر وہ ہادی نہیں ہے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اللہ کی ہدایت آتی ہے ہادی کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اور روشن کتاب۔ جب انسان کے پاس منطق آتی ہے، ہدایت آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اہل بیت کے صدقے میں آپ کے دل پہ قرآن کو روشن کر دے گا۔ یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر بغیر اہل بیت کے پڑھیں گے آپ تو آپ کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ آپ کو، اسی لیے سرکار نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر آج مسلمانوں کو یہی قرآن پڑھ کے لوگ ٹیررسٹ بن گئے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں نا، وہ لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں جو کہ اس قرآن کو پڑھ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادی ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اسی قرآن سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے اگر آپ کو اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہنا کیا جاتا اللہ، تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کو ہادی کے ذریعے سمجھیں گے تو دل میں کتاب روشن ہو جائے گی۔ جیسے امام خمینی کے دل پہ کتاب روشن ہوئی تھی، امام خمینی کے دل میں کتاب روشن ہوئی تھی نا، تو انہوں نے آج اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا دنیا میں۔ تو یہ دل میں روشن کرنا کتاب حق کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے۔ تو ذکر اہل بیت کا کرنا اس وقت ضروری ہے کہ جو کربلا جو ہوئی تھی، کربلا کیوں ہوئی تھی؟ کربلا اسی لیے ہوئی تھی کہ ایک گروہ جاہل گروہ تھا جس نے کیا کرا تھا کہ نہ تو دانش تھی ان کے پاس، نہ ان کے پاس ہدایت تھی، نہ ان کے پاس کتاب تھی، اور یزید نے اس بات کی گواہی دربار یزید میں خود دی جب کہ اہل البیت وہاں آئے تھے، اور اہل البیت کے سامنے اس نے تکبر دکھایا، اور تکبر دکھا کے کہتا ہے کمبخت کہ یہ سب بنی ہاشم کا ڈرامہ تھا، نہ تو کوئی وحی آئی تھی نہ فرشتہ آیا تھا، صرف مسلمان کے بھیس میں بیٹھا تھا تاکہ لوگوں کو حکومت کرے۔ اور اسی طرح سے یہ جھگڑا شروع ہوا تھا، اور مولا جو آئے تھے کربلا میں، تو پہلے میں نے شروع میں آپ کو حدیث عرض کری تھی کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، 73 فرقے ہو جائیں گے مسلمانوں کا، ایک جنت جائے گا۔ مولا نے کہا تھا میں کربلا جو جا رہا ہوں تو قوم کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کو یہ ڈر تھا کہ قوم جہنم میں نہیں چلے جائے، ان جاہلوں کے ساتھ میں جہنم نہ چلے جائے۔ مولا نے
جو جنگ کری تھی صرف ہماری بقا اور ہماری اصلاح اور ہماری نجات کے لیے کری تھی۔ یا مولا آپ شہید ہو گئے، آپ شہید ہو گئے کہ ہم جہنم سے بچیں، آپ شہید ہو گئے کہ ہم کو ہدایت ملے۔ مولا آپ کا ہم احسان کبھی نہ بھولیں گے، نہ آپ کے اولاد کا احسان کبھی بھولیں گے، نہ آپ کے اصحاب کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے مولا۔ اور مولا امام زمان آئیں گے تو ہم ان کی ضرور نصرت کریں گے۔ اللہ القوم الظالمین۔